اور کل رات بعد از نماز مغربین سنگت حبیب ابن مظاہر کے زیر اہتمام زیر قیادت سید تبسم عباس شمسی ماتم عزاداری منعقد ہو رہی ہے۔ تمام ماتمی حضرات سے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ذکر فضائل مصائب محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں گے محقق کے دوران خطیب آل محمد کی علامہ سید فدا حسین نقوی صاحب، اور ان کے فوراً بعد شاعر آل یاسین جناب ظہیر الحسن ظہیر صاحب وہ خطاب فرمائیں گے۔ وعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اپنے پیر دا نام سونی طرح لئی دا، ادھے بندے بولے نے ادھے نعرہ لائے نہیں، نعرہ حیدری شاباش۔ صلوات ایسی پڑھو کہ چند لمحے میں پڑھ سکوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید میں نہ پڑھتا، 10 تقریباً 12 مومنین نے اصرار کیا کہ شاہ جی تھوڑا سا ٹائم آپ بھی دیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے سارا سال کوئی مجلس نہیں پڑھی، اور ارادہ بھی یہی تھا کہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا جی۔ میں پڑھ تھک پہ ہاں، تسی منو سن کے تھک پے ہو، لہذا چونکہ حکم ہوا ہے، اور دوسرا میں پاک سیدہ دے دربار خود بھی حاضری لوانا چاہنا، زیادہ تو زیادہ 15 یا 20 منٹ پڑھنا والے ساڑھے آ گئے نے تے آئے نے لیٹ، ہونا آ کے انہیں ڈنڈا پھڑے ہے، چھیتی کرو جی چھیتی کرو۔ صلوات سارے پڑھ لیں۔ سورہ مائدہ سے ایک آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ نے اس آیت کو یہاں لکھ لیا تو جنت اترتی نظر آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، شک ہو قرآن ممبر پہ لے آؤ، ابھی دکھاؤں گا۔ آیت پڑھوں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ وغضب علیہ ولعنہ اللہ ومسخ بالقرود والخنازیر۔ آیت سنی، ترجمہ کروں، ہر بندہ یہاں لکھے گا، بہت تھوڑا میں نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ جو میں نے پڑھنا ہے وہ معراج ہوگی۔ میرا نبی ان لوگوں سے کہہ دو، کل ان سے کہہ دو، حال انبئکم، کیا میں تم کو بتاؤں، بشر من ذالک، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ شریر ہیں۔ توجہ، لمبا نہیں پڑھنا، جو سب سے زیادہ شریر ہیں۔ اگلا جملہ ہے مثوبۃ عند اللہ، وہ اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں۔ توجہ، ہیں شریر، پھر سنو، ہیں شریر، اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں، حالانکہ وغاضب علیہ، اللہ ان پر ناراض ہے۔ توجہ، بی بی کی مجلس پڑھنے لگا ہوں۔ وغاضب علیہ، اللہ ان پر ناراض ہے، ولعنہ اللہ، اللہ نے ان پہ لعنت بھی کی ہے۔ شاباش شاباش۔ ہاں، اللہ ان پہ ناراض بھی ہے، جاگو گے ہر بندہ، اللہ ناراض بھی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت بھی کی ہے۔ وَمُسِخُوا بِالْقُرُودِ وَالْخَنَازِيرِ، وہ مسخ ہو گئے، کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے۔ آیت سنی، ہیں شریر،
عمل کرتے ہیں اللہ سے بدلے میں ثواب کی امید رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ ان پر ناراض ہے، اللہ نے ان پہ لعنت بھی کی ہے۔ توجہ، میں تمہیدوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، مدرسہ جی یاد کرانا پڑے گا مجھے مجمع کو، پھر ان کو پتا چلے گا۔ تیرے رسول کی حدیث ہے، 73 فرقوں کی کتابوں میں نہ دکھاؤں، میری زبان کاٹ کے لے جانا، منبر سے کہہ رہا ہوں۔ رسول کی حدیث ہے، ان اللہ رضا فاطمہ رضائی وساخت فاطمہ ساختی، من اغضبہا فقد اغضبنی، من اغضبنی اغضب اللہ ومن اغضب اللہ لعنہ اللہ۔ رسول فرماتا ہے فاطمہ کی رضا میری رضا ہے، فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، بطول سننے آئے ہو نا، میری جانب دیکھ، تیرا رسول کہہ رہا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا لعنہ اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ شاباش، نہ نہ نہ، ہر بندہ بولے گا تو مجلس ہوگی۔ ہاں، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، رسول کہتا ہے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ بھی میں بتاؤں کہ کس نے ناراض کیا؟ اللہ اکبر۔ ہاں، دوسری حدیث سن، دوسری، یہ بھی 73 فرقے کی کتابوں میں بٹ سب دکھا سکتا ہوں۔ تیرا رسول فرماتا ہے رضا فاطمہ عند اللہ یغضب لغضب فاطمہ وَيَرْضَى، دیکھو گے میری جانب، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ وَيَرْضَى لرضاها۔ رسول فرماتے ہیں اللہ تب ناراض ہوتا ہے جب فاطمہ ناراض ہوتی ہے۔ میرا فکرہ جنگل میں چلا گیا۔ ہاں، 73 فرقے کی کتابوں میں حدیث دکھاؤں گا، رسول فرماتا ہے اللہ تب ناراض ہوتا ہے جب فاطمہ ناراض ہوتی ہے۔ وَيَرْضَى لِرِضَا فاطمہ، اللہ راضی تب ہوتا ہے جب فاطمہ راضی ہوتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، بظاہر بڑی چھوٹی سی حدیث ہے لیکن سمندر بند ہے اس حدیث میں علم کا۔ میری جانب دیکھ، کیا کہا رسول نے؟ اللہ تب ناراض ہوتا ہے جب فاطمہ ناراض ہوتی ہے، اللہ تب راضی ہوتا ہے جب فاطمہ راضی ہوتی ہے۔ توجہ، شیعہ سنی بھائیوں سے میرا خطاب ہے، مطلب کیا نکلا شاہ جی؟ کیا مطلب نکلا؟ نہیں سمجھے نا ابھی تک؟ میری جانب سے مطلب کیا نکلا؟ ایک بندے پہ فاطمہ ناراض ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوگا۔ توجہ ہے نا، فاطمہ ناراض ہو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور ایک بندے پہ فاطمہ راضی ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایک بندے پہ فاطمہ، مہربانی جی خوش رہو چند جی، خوش رہو، ایک بندے پہ فاطمہ راضی ہے، اللہ ناراض بھی ہو راضی ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا میرے حصے کی ڈیوٹی ہو گئی، لیکن ایک علمی جواہر تمہاری جھولی میں پھینکنا چاہتا ہوں۔ گو 90% بندوں کا تو حق ہے، 10% کا نہیں تھا، لیکن ان کے صدقے میں ان کو بھی دے رہا۔ یہ صدق کیا ہے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ، سارے بولو جی سارے، یا علی۔ آیت کا چاند جی تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا، وَمُوسِخُوا بِالْقُرُودِ، کچھ بندر ہو گئے، وال موسیخو بالخنازیر، کچھ خنزیر مسخ ہو گئے۔ یہ جانتے ہو بندر کیسے مسخ ہوا؟ یہ بندر کیسے بنا؟ نہیں جانتے؟ خنزیر کیسے بنا؟ نہیں نہ جانتے؟ ہاں؟ پھر آئندہ کہو گے کہ نقوی کے پاس تھوڑا سا علم ہے، یہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ ہاں، یا میں نہیں بتاتا، میں نے بندے بلائے نا پڑھنے والے، کسی اور سے پوچھ لینا، بتا دے بیعت ہو جاؤں گا۔ بندر کیوں بنے میرا بھائی؟ بندر بھی پہلے انسان تھے، خنزیر بھی پہلے انسان تھے، یہ بعد میں بندر بنے مسخ ہو کے۔ سور بھی خنزیر بھی بعد میں مسخ ہو کے خنزیر بنے ہوئے کیوں؟ قرآن پڑھ، احادیث پڑھ۔ اِنَّ أَصْحَابَ السَّبْتِ مُوسِخُوا بِالْقُرُودِ۔ میں نام لے لیتا ہوں، ایک ہی بندہ نظر آتا ہے جڑا گل میری صحیح سمجھدا پیا، تسی بعد ہی سمجھ دو۔ ابن حسن بیٹھا ہے سامنے، داد ہونے نہیں دینی انہوں مسئلہ کو میرے نال، ہاں میری جانب دیکھنا۔ اِنَّ أَصْحَابَ السَّبْتِ مُوسِخُوا بِالْقُرُودِ، اصحاب سبت، ایک قرآن کو پڑھنے والوں کو پتہ ہے، سورہ بقرہ کو پڑھنا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ ایسی قوم تھی، ڈیٹیل میں جاؤں گا وقت نہیں ہے، پڑھنے والے میرے اپنے بلائے ہوئے ہیں تو میں تھوڑا پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہفتے کے دن شکار مچھلی کا کھیلتے تھے۔ چلو بتا دوں تھوڑا سا، اللہ نے کہا تھا جمعے کے دن چھٹی کیا کرو، یہ نامراد جمعے کے دن چھٹی نہیں کرتے تھے کام کاج سے، یہ ہفتے کے دن کرتے تھے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں شکار کرتے تھے۔ 80,000 یہ لوگ تھے، 80,000، ہاں دریا کے کنارے ان کا شہر تھا۔ ان میں سے 60,000 مسخ ہو کے بندر ہو گئے، 10,000 مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے۔ 80,000 میں 60,000 مچھلی کا شکار کرتے تھے، بات لمبی نہ ہو جائے۔ 10,000 جو تھے وہ ان کو روکتے تھے کہ اللہ نے منع کیا یہ شکار نہ کرو، اور 10,000 نہ روکتے تھے نہ شکار کرتے تھے۔ تو 80,000 میں سے جو 60,000 تھے وہ بندر ہو گئے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ 10,000 جو ان کو روکتے تھے وہ بچ گئے، 10,000 جو ان کو روکتے نہیں تھے وہ بھی بندر ہو گئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی نافرمانی سے جو بندہ منع نہ کرے، ہائے 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 ہائے، شاباش، ہاں جو بندہ اللہ کی نافرمانی سے منع نہ کرے، جی منو کیوں لگا ہے تے لگا رہے، اتنا ہی مجرم وہ ہوتا ہے۔ تم کلمہ حق ادا کرو، مانے نہ مانے اس کی مرضی۔ تو 60,000 میں سے 80,000 میں سے 60,000 تو باقاعدہ شکار کھیلتے تھے، بندر ہو گئے۔ 10,000 نے ان کو منع نہ کیا، وہ بھی ہو گئے۔ باقی 10,000 بچے جو ان کو منع کرتے تھے یہ بندر ہو گئے، شکار کھیلتے تھے مچھلی کا۔ بات لمبی ہے، میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس طرح یہ بندر بنے، اللہ کے منع کرنے کے باوجود ہفتے کے دن یہ مچھلی کا شکار کھیلتے تھے اور جمعے کو اپنے کام کرتے تھے۔ اب تمہیں پتا چلا جمعہ کتنا ضروری ہے۔ تم جمعے کو اپنی دکانیں کھولتا ہے، غلط ہے۔ اچھا خنزیر کیسے بنے؟ توجہ، والذین کذبوا بعیسی ابن مریم موسخوا بالخنازیر، جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو جھٹلایا وہ خنزیر ہو گئے۔ خدا کے لیے سار اٹھانا، میرے لفظوں کو لہو نہیں کرنا، میں علمی تحقیق تیرے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ جنہوں نے عیسیٰ کو جھٹلایا وہ خنزیر ہو گئے۔ ہوا کیا تھا؟
عیسیٰ کی قوم نے کہا جناب عیسیٰ سے کہ ہم تجھے نبی تب مانیں گے آسمان سے دسترخوان منگوا. قرآن ہے، سورہ مریم پڑھ کے دیکھ لینا، سورہ آل عمران میں بھی آیت موجود ہے. تو جناب عیسیٰ نے اللہ کی حجت نے دعا کری، ہاتھ اٹھائے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، پالنے والے ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر. حجت کی دعا تھی، ہائے ہائے، خالی کیسے جاتی؟ آسمان سے دسترخوان اترا، اس کی قوم نے کھایا. کہہ دوں جملہ، میں کسی کے ابا کا نہیں کھاتا کہ میں ڈر جاؤں. سانگلے والوں کو مجھ سے اختلاف ہی ہے کہ سارے مولوی آکڑ ہی بڑی ہے. میں گھر سے کھاتا ہوں، حقیقت بیان کروں گا. رزق کھایا جناب عیسیٰ کے دسترخوان سے. کچھ نے نبی مانا، کچھ نے کھا کے بھی عیسیٰ کو جھٹلا دیا. موسیخ بالخنازیر، اللہ نے خنزیر بنا دیا. نا سر اٹھانا، اللہ نے کیا کیا؟ خنزیر بنا دیا. جنہوں نے حجت کا کھا کے نمک حرامی کی. اوئے ہوئے، شاباش، ہر بندہ بول رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے. جنہوں نے حجت کا کھا کے نمک حرامی کی، اللہ نے خنزیر بنا دیا. اب توجہ چاہتا ہوں، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ بندر ہوئے، جنہوں نے حجت کی نافرمانی کی، یارو بیٹھے ہو چلے گئے ہو. جنہوں نے، میں نے کہا اللہ کی نافرمانی کی وہ بندر ہو گئے، جنہوں نے حجت کی نافرمانی کی وہ خنزیر ہو گئے. اب اللہ سے لڑ، فدا نقوی سے نہ لڑ، اللہ سے لڑ. اللہ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے نافرمان کو بڑی سزا دیتا، لیکن آپ نے نافرمان کو چھوٹی سزا دی، حجت کے نافرمان کو بڑی سزا دی. جن لوگوں نے، توجہ، وہ جملے آگے جن کے لیے میں نے مجلس پڑھنا شروع کی، جنہوں نے حجت کا یعنی عیسیٰ کا رزق کھا کر عیسیٰ کو جھٹلایا، وہ تو سور ہو گئے. جنہوں نے زہرا کا حق مار کھا کے اس کو جھٹلایا. شاباش شاباش، العظمت للہ. اور جنہوں نے عیسیٰ کا رزق کھا کے جھٹلایا وہ تو سور بنے. جنہوں نے زہرا کا حق مار کھا کے جھٹلایا وہ کیا بنیں گے؟ توجہ، حالانکہ یہ جو عیسیٰ کا رزق تھا یہ عیسیٰ کا ذاتی نہیں تھا. یارو خدا کے لیے جاگو، یہ عیسیٰ کا ذاتی نہیں تھا. یہ جو دسترخوان آسمان سے تلت بیٹے اترا، یہ عیسیٰ کی ملکیت نہیں تھا. یہ عیسیٰ کی ماں مریم کا حق مار نہیں تھا. جنہوں نے کھا کے جھٹلایا وہ سور ہو گئے. جنہوں نے زہرا کا حق مہر والا رزق کھا کے جھٹلایا وہ کیا بن کے اٹھیں گے؟ ہائے ہائے، وہ کیا بن کے اٹھیں گے؟ جنہوں نے کل بطول کا رزق کھا کے جھٹلایا، کل بطول کا حق کھایا، یا جنہوں نے آج کھایا. میں بتانے لگا ہوں میرا بھائی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں. میں لوٹا مسلح میرا پتر تیار رکھے ہر لے. اس بارگاہ کو میری ضرورت ہے، مجھے اس کی نہیں ہے، مولا معاف کرے. جس نے کل بطول کا رزق کھا کے حرام کیا وہ بھی لعنتی ہے. جو آج کھا کے حرام کر رہا ہے بڑی لعنتیں کرتے ان پہ کہ سیدہ کا حق کھا گئے. تم نہیں کھاتے ہو؟ جو بندہ خمس ادا نہیں کر رہا وہ سیدہ کا حق کھا رہا ہے. ہو جو ناراض.
حقیقت تو بیان کروں گا. لے جانا کسی مولوی کے پاس کہ ہمارے مولوی نے یہ بات کی تھی، غلط ہے یا صحیح ہے. جو خمس ادا نہیں کرتا اس کی نماز نماز نہیں ہے، تو اس کا روزہ روزہ نہیں ہے، اس کا حج حج نہیں ہے، اس کی خیرات خیرات نہیں ہے. چونکہ یہ جو لباس تو نے پہنا ہے یہ جس مال سے لیا ہے وہ مال پاک نہیں. اس سے نماز پڑھے گا، نماز کہاں ہوگی؟ کوشش کرو سیدہ کا حق ادا کرنے کی، جتنے جوگے ہو دینا تو اتنا ہے نا. تلے پہ غصے ہو گئے. چلو اب اگلی بات سنو. یہ میرا حق تھا، میں سیدہ کا نمک کھاتا ہوں اور مجھے پتا ہے حلال کیسے کرنا ہے. میری رگ رگ سے حلال زادوں کی پھوٹیں نکلتی ہیں. اب اگلا جملہ سنو. میں ممبر اپنے بھائی کو دوں، ابھی آیا نہیں ہے، چلو آ جاتے ہیں. فدق کیا ہے؟ فدق کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بی بی کا حق کیوں ہے؟ ہونے مجمع بولنا اے گلا میں اینڈ تے کردا، چلو میری تقریر تے خراب نہ ہوندی. تو سارے منہ بٹ لے ہیں. چلو سنو، فدق ہے کیا؟ کسی بندے کو پتا ہے مجمع سے کھڑا ہو کے کہ شاہ جی مجھے پتا ہے کیا ہے فدق؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بی بی کا حق کیوں ہے؟ فدق پہلے فدق تھا. کیا تھا پہلے؟ فدق، بعد میں فدق ہوا. یہ لفظوں کے تغیر و تبدل بتا رہا ہوں، یہ بحث لمبی ہے، اتنا وقت ہی نہیں ہے. پہلے فدق تھا، بعد میں فدق ہوا، اور فدق پہلے فدا کا تھا. فدا کا تھا. یہ کیوں ہے بی بی کی ملکیت؟ اگر آپ میری یہ بات پلے باندھ کے لے گئے، مجھے یقین ہے کہ جو زہرا نے عطا کیا ہے میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. کیا تھا فدق؟ سام بن نوح. توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ہے. سام بن نوح، یہ نوح کا بیٹا ہے، نام ہے سام. یہ بھی نبی تھا، باپ بھی نبی تھا اور بیٹا سام بھی نبی تھا. یہ سام بن نوح اپنے حواریوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا. گوپی بات سمجھ میں آ رہی ہے پتر؟ ہاں. آج سارے حقیقت سن کے لے جاؤ، یہ کسی نے آج تک آپ کو نہیں سنائی ہوگی. سام بن نوح اپنے حواریوں کے ساتھ، چند بیٹے ادھر دیکھو، ادھر سفر کر رہا تھا. جب وہ سرزمین پہ پہنچا جہاں فدق تھا، جو فدق کی زمین تھی، وہاں پہنچا، اپنی سواری سے اترا، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اپنے حواریوں سے کہتا ہے، انزلو، سواریوں سے اترو. صلوات پڑھ لیں جی. پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ بسم اللہ کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پڑھو، ایک ہوتا ہے جان چھوڑو. اچھا پڑھوں، ٹھیک ہے. میں نے یہ 10 کے ممبر چھڑنا سی، تھوڑا دل ویندا ہاں پیا. سام بن نوح اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہا تھا، سفر کر رہا تھا. جب اس زمین پہ آیا جہاں فدق تھا، سواری سے اترا، اپنے حواریوں سے کہتا ہے انزلو، تم بھی اترو. اتر پڑے. یہ 40 بندے تھے سام سمیت، 39 اور 40واں سام. اترے سواریوں سے. توجہ ہے آپ کی؟ اپنے حواریوں سے کہتا ہے ایک کام میں کرتا ہوں، میری نیابت میں وہ کام تم بھی کرو، اور ایک کام میں اللہ سے کرواؤں گا. میں کیا کام کرنے لگا ہوں؟ نفل پڑھنے شروع کیے اس زمین پر. کہتا تم بھی نفل پڑھو. سامنے نفل پڑھے.
اس کے حواریوں نے بھی نفل پڑھے. ان کے پاس کھجوریں تھیں. اپنے ایک ایک حواری سے کہتا ہے ایک ایک کھجور کھا کے ایک ایک گٹلی زمین میں بوتے جاؤ. ہاں رات جگہ لگتے ہیں میرا بھائی حقیقتوں پر. 40 گٹلیاں اس کے سمیت زمین میں انہوں نے گاڑی. حواریوں سے کہتا ہے یہ وہ زمین ہے جو آخری نبی کی، جو ہمارا بھی نبی ہے، یہ اس کی جاگیر ہے، لہذا گٹلیاں بو دی گئیں. حجت خدا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. پالے والے میں نے تیرے آخری نبی کی امانت کے لیے باغ کی ابتدا کر دی ہے. تیرے آخری نبی کی امانت کے لیے سام کہتا ہے میں نے باغ کی ابتدا کر دی ہے. اب تو زمین سے چشمہ جاری کر جس سے یہ کھجوریں سیراب ہوتی رہیں. حجت کی دعا تھی، زمین سے چشمہ پھوٹا. اس نے کاغذ قلم منگوایا، کہتا میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اب دیکھنا ایک حجت، ایک نبی کا بیٹا تمہاری مخدومہ کو کیا نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے. سناؤں؟ اس نے رکا لکھنا شروع کیا. افتخار خان جی پہلے لکھا بسم اللہ، پھر لکھتا ہے ھذا ھدیۃ الذلیل و بضاعۃ القلیل و غارس النخیل لإکان لغارسۃ الجنان و ولیۃ الرحمن. ہائے ہائے، جن کو عربی آتے ہیں وہ لطف لیں. و ولیۃ الرحمن و ممدوحۃ القرآن و روح یاسین و سین تاسین و ھذا عین السقایۃ و کوثر للولایت و ملیکۃ الشفاعت من ابن مدح ذریتہ والمنجی سفینتہ باسمائہا و اسماء عشیرتہا و ارجی شفاعتہ یوم القیامت کاتبہ سام بن نوح. رکے کو بند کیا مہر لگا کے. اللہ اکبر. اللہ اب دعا دو گے نا مجھے؟ ترجمہ کروں یا میں چھوڑ دوں؟ اچھا چلو کرتا ہوں. رکا لکھا پہلے، مصطفیٰ یہاں جی بسم اللہ لکھی. اس کے بعد کہتا ہے ھذا ھدیۃ الذلیل، کہتا ہے یہ حقیر سا ہدیہ ہے، یہ حقیر سا تحفہ ہے. یہ جو میں نے چاند کھجوروں کے درخت لگائے ہیں، خدا کے لیے جاگے گا ہر بندہ. میں نہیں لکھ رہا، سام پہ نو لکھ رہا ہے، نو کا بیٹا جو خود بھی نبی ہے. کہتا ہے یہ ہدیہ قلیل سا ہدیہ، یہ جو میں نے چاند درخت لگائے ہیں کھجوروں کے، اس مخدومہ کے لیے جس نے جنت کے درخت اگائے. جملہ کھا گیا مجمع. اس مخدومہ کے لیے یہ میں نے چاند درخت کے پودے لگائے ہیں جس نے جنت کے درخت اگائے. سار اٹھا. سام بن نو نے یہ عقیدہ دیا کہ جنت کے درخت اگانے والی فاطمہ ہے. اللہ اکبر. ہاں جو ہاتھ نہیں اٹھا کوئی مسئلہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں سارے مجمع کو، جو ہاتھ بطول کی مجلس میں نہ اٹھے، اللہ کرے کبھی بھی نہ اٹھے. ہاں فرمایا اس کے لیے میں نے یہ درخت لگائے جس نے جنت کے درخت اگائے. ارے سام بن نو نے یہ ہمیں عقیدہ دیا کہ ہم زمین پر بھی بطول کا کھاتے ہیں. آئے ہائے آئے ہائے. ہم جنت میں بھی بطول کا کھائیں گے، لیکن حلالیو یاد رکھو جنت میں وہی کھا سکے گا جس نے دنیا میں نمک حرامی بطول کی نہیں کی.
اللہ اکبر. ہاں وَوَلِيَّةُ الرحمان، میں اس بطول کے نام رکا لکھ رہا ہوں جو رحمان کی ولیہ ہے. وَمَمْدُوحَةُ القرآن، تو تھک گیا ہے، جملے آخری ہیں. وَمَمْدُوحَةُ القرآن، قرآن جس کی مدح سرائی کرتا ہے. اللہ اکبر. وَالروح یاسین، جو یاسین کی روح ہے. وسین تاسین، جو تاسین کی سین کا راز ہے. اللہ اکبر. اللہ جانے کون خرید رہا ہے اور کس کے سر سے گزر رہا ہے. فرمایا جو بسم اللہ جی بسم اللہ، میں راضی ہوں، میں دعا دے رہا ہوں سید، اور کچھ نہیں کر سکتا آج کے دن. زہرا تم پہ راضی ہو. وسین تاسین، جو تاسین کی سین کا راز ہے. وہذا، آخری جملے ہیں، وہذا عین السقایت وَقَوْسَرِ لِلْوِلَایَتِ. سام کہہ رہا ہے، نوح نبی کا بیٹا کہتا ہے میں نے یہ چشمہ اس بی بی کے لیے اللہ سے دعا مانگ کے زمین سے اگلوایا جو خود ولایت کا کوثر ہے. آئے ہائے اللہ اکبر. جو خود ولایت کا کوثر ہے. وَمَلِيكَةِ الشِّفَاعَةِ، جو شفاعت کی بے تاج ملکہ ہے. جو شفاعت کی بے تاج ملکہ ہے. آگے لکھ رہا ہے من ابن مدح ذریات ہی. یہ وہ رکا لکھ رہا ہے، اس کا بیٹا رکا لکھ رہا ہے جس کا باپ اس کی ذریت کا مداح خان ہے. اللہ اکبر. اور نوح کا بیٹا ہے نا سام، وہ کہہ رہا ہے میرا ابا بھی اس کی ذریت بطول کی خاندان کی اس کی ذریت کا مداح خان ہے. والمنجی سفینہ ہی، جس نے اپنی کشتی کو نجات دلوائی اس بی بی کے نام کے صدقے میں، اس کے خاندان کے نام کے صدقے میں. جملہ میرا آخری ہے. ہر بندہ میں دیکھ رہا ہوں میری نظروں کے پہرے میں ہے. جملہ کہنے سے پہلے بھی دیکھا، بعد میں بھی دیکھوں گا. کیا سننے آئے ہو؟ آخری جملہ کہہ رہا ہے ارجی شفاعتہ یوم القیامت. کہتا ہے میں قیامت کے دن اس بی بی کی شفاعت کا امیدوار ہوں. آئے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نہیں کہہ رہا، نوح نبی کا بیٹا سام کہہ رہا ہے کہ میں اس بی بی کی شفاعت کا قیامت کے دن امیدوار ہوں. اور جس کی شفاعت کے امیدوار نبی ہوں. آگے لکھا کاتبہ سام بن نوح، یہ رکا سام بن نوح نے لکھا، مہر لگائی، بند کیا. آخری جملے سن لو، میں ممبر اپنے بھائی کو دوں. رکا بند کیا. آپ نے ایک حواری سے کہتا ہے. اچھا حواری اور صحابی کا فرق بتاؤں. صحابی کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، حواری کہتے ہیں رازدان کو. آپ نے ایک حواری سے کہتا ہے میں نے تیری گردن سے اپنی بیعت کا کلادہ اٹھا لیا ہے، تو یہیں رہ جا. چون سا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتا ہے تو یہیں رہ جائیے، میرا رکا پاس رکھ، تو اسی زمین پہ رہو. جو یہاں سے قافلہ گزرے، جو کارواں گزرے، وہ گزرنے والا 100 ہو، وہ 500 ہو، وہ 1000 ہو، وہ 5000 ہو، ہر گزرنے والے سے کہنا کہ یہاں ایک کھجور کا درخت لگا کے جائے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ قافلہ لے کے چلا گیا، اس کا حواری یہیں رہا، وہ رکا اس کے پاس رہا. لوگ گزرتے رہے، کبھی 100 کبھی 500 کبھی 1000 کبھی 5000 کے قافلے. ہر گزرنے والا یہاں فدق کی زمین پہ ایک ایک پودا لگاتا گیا کھجور کا. دن گزرتے رہے، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں، سال صدیوں میں، صدیاں ہزاروں سالوں میں گزرتی رہیں.
बाग फैलता रहा। हाँ, और हर मरने वाला वो रुका अपनी औलाद को दे के जाता, वो अगली को, वो अगली को, वो नस्ल दर नस्ल, वो शाम का रुका चलता रहा। ईसा का जमाना आ गया, ईसा दुनिया से चले गए, 500 साल गुजर गए। उसके बाद तेरा नबी आया, 53 साल जिंदगी तेरे नबी ने गुजारी। खैबर आ गया, छोड़ने लगा हूं। खैबर फतह हुआ। खैबर के यहूदियों के पास था ये फदक वाला बाग। मुझे एक बंदे ने कहा जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहता है और शिया ने ढोंग बनाया है, चांद दरख्त थे खजूरों के, अगर फलाने ने नहीं दिए तो रौला कैसा। मेरे भाई चांद दरख्त नहीं थे। मदीने से लेकर यमन, यमन से लेकर मिस्र, मिस्र से लेकर इराक तक उस दौर के उलमा ने लिखा है उस वक्त 1.5 करोड़ पौधा था। जो बतूल का हक था, जो गस्ब किया गया। जनाब खदीजा का आखिरी वक्त, एक जुमला बस कहूंगा। जनाब सईदा को बुलाया, फातिमा जी अम्मा, कहा मेरा आखिरी वक्त है, अपने बाबा के पास चली जाओ, मेरा पैगाम देना। जी अम्मा हजूर क्या पैगाम है? अपने बाबा से जाके कहना मेरी सारी दौलत तेरे इस्लाम पे खर्च हो गई, अब मेरे पास कफन के पैसे भी नहीं हैं। मैं एहसान नहीं कर रही, मैं वाकया याद दिला रही हूं कि मेरे पास कफन के पैसे भी नहीं हैं। अगर हो सके तो अपनी चादर मुझे कफन के लिए दे दोगे? दौड़ी दौड़ी जनाब सईदा में आई, रसूल ताजीम के लिए खड़े हुए। खुदा की कसम से रसूल नहीं खड़े हुए, वो भी खड़े हुए जिन्होंने बात के इसको खड़ा रखा। वो नामुराद भी खड़े हुए जिन्होंने बात में इस बीबी को खड़ा रखा। फातिमा क्यों आई हो? बाबा मैं अम्मा का मैं पैगाम लेके आई हूं, रसूल ने पैगाम सुना, छोड़ने लगा हूं। रसूल इस तेजी के साथ मस्जिद से निकले हुजरे की तरफ, घर वाले हुजरे की तरफ। किताबें बताती हैं 7 मरतबा रिदाए मुबारक कंधों से जमीन पर गिरी। खदीजा के पास है, खदीजा खदीजा इस आजिज़ से तूने बात क्यों की है? तूने मेरी चादर का कफन मांगा है, मुझसे चमड़े का कफन मांग। मोहम्मद अपने चमड़े का कफन तुझे दे, फिर भी तेरे एहसान अदा नहीं हो सकते। अभी रसूल ये बात कर रहे थे, जबरील आ गया, या रसूल अल्लाह ये अल्लाह ने जन्नत से खदीजा का कफन भेजा है, ये हनूत है, ये आबे कौसर है। रसूल फरमाते हैं खदीजा तेरे कफन और दफन का इंतजाम हो गया, कोई और सिफारिश? अब किसी का दिल नाजुक हो, मैं सैयद कुछ नहीं कर सकता, जुमला छुपा नहीं सकता। बीबी कहती है, रसूल कहते हैं सईदा खदीजा कोई और हुक्म? खदीजा रो के कहती है और कुछ नहीं, मेरी एक फरमाइश है। क्या? या रसूल अल्लाह वादा करो मेरे बाद मेरी बेटी ज़हरा रोएगी नहीं। आलज़बतुल्लाह यरहमुकल्लाह, मेरे बाद मेरी बेटी फातिमा रोएगी नहीं। रसूल ने इतना रोना शुरू किया, रीश अक़दस आंसू में तर हो गई। खदीजा तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने कोई मुश्किल सवाल कर दिया है? जैसे तेरी बेटी है वैसे ही मेरी बेटी है, आपने रोना क्यों शुरू किया? रसूल ने और कुछ ना कहा, अपनी 2 उंगलियां उठाई, कहा खदीजा यहां देख। रोने वालों देखा, खदीजा जमीन पे गिरी। या रसूल अल्लाह हाथ नीचे कर लो। खदीजा क्या देखा? कहा अल्लाह जाने कौन सा गुस्ताख दरबार है, सारे कुर्सियों पे बैठे हैं, मेरी ज़हरा खड़ी है। किसी को हया नहीं आई, कोई कह दे रसूल की बेटी बैठ जाओ। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यम